کیا ہم واقعی اپنی مرضی سے سوچتے ہیں؟ دیکھیں، سوشل میڈیا، خاندان کی امیدیں، دوستوں کا دباؤ، یہ سب ایک مسلسل شور کی طرح ہے۔ اس شور میں یہ پہچاننا کہ کون سی آواز ہماری اپنی ہے اور کون سی باہر سے آ رہی ہے، واقعی بہت مشکل کام ہے۔ ذرا سوچیں، پچھلے ہفتے جو ایک اہم فیصلہ لیا تھا، کیا وہ واقعی آپ کا تھا یا وہ صرف دوسروں کی امیدوں کا بوجھ تھا؟ تھیبو میوریز اپنی کتاب تھنک فار یور سیلف میں ایک بہت چونکا دینے والی بات کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اسٹالن، ہٹلر، ماؤ، یہ سب لوگ دیوانوں کی طرح پڑھتے تھے، لیکن ان میں سے کوئی بھی آزادانہ سوچ نہیں رکھتا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ بہت زیادہ پڑھنا اس بات کی گارنٹی نہیں ہے کہ انسان آزادی سے سوچ بھی سکتا ہے۔ تو پھر مسئلہ کہاں ہے؟ یہی وہ بنیادی سوال ہے جس کا جواب یہ کتاب دیتی ہے۔ اصل چیز معلومات کو جمع کرنا نہیں، بلکہ اسے آزادی سے سمجھنا اور استعمال کرنا ہے۔ تو چلیے اس سفر پر نکلتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم پڑھنے اور سوچنے کا فرق سمجھیں گے، پھر اپنے ہی ذہن کے اندر چھپے 4 دشمنوں کو پہچانیں گے، اس کے بعد حقیقت کو صاف دیکھنے اور دھوکے سے بچنے کا ہنر سیکھیں گے، اور آخر میں ہم ذہنی آزادی کی اصل قیمت اور اس کے سب سے بڑے سبق پر بات کریں گے۔ تو سب سے پہلا قدم پڑھنے اور سوچنے کے بیچ جو بنیادی فرق ہے اسے سمجھنا۔ مصنف کے مطابق یہی اصل میں ذہنی آزادی کی بنیاد ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں اپنے ذہن کے ان 4 دشمنوں کی۔ کتاب کہتی ہے کہ اصل رکاوٹیں باہر نہیں بلکہ ہمارے اندر ہی موجود ہیں۔ آئیے انہیں ایک ایک کر کے پہچانتے ہیں۔ یہ ہیں وہ 4 دشمن: گروپ کا حصہ بنے رہنے کی خواہش، ہمیشہ صحیح ثابت ہونے کی ضد، خود کو دوسروں سے خاص سمجھنے کی چاہت، اور اپنے پرانے فیصلوں پر ہر حال میں قائم رہنے کی کوشش۔ آپ دیکھیں گے کہ دھوکہ دینے والے لوگ ہماری انہی کمزوریوں کا فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اسے ہم عام زبان میں لوگ کیا کہیں گے والا جال بھی کہہ سکتے ہیں۔ انسان کو اکیلے رہ جانے سے خوف آتا ہے، اور اسی خوف کی وجہ سے وہ گروپ کی ہاں میں ہاں ملاتا ہے، بھلے ہی اندر سے اس کا دل نہ مان رہا ہو۔ سوچئے، ایک نوجوان ہے جو اپنے پیشن کو چھوڑ کر صرف اس لیے انجینئرنگ یا میڈیکل میں جاتا ہے کیونکہ اس کے سارے کزنز اور دوست وہی کر رہے ہیں۔ وہ گروپ سے الگ نہیں دکھنا چاہتا۔ یہ بات اکثر کوئی نہیں بتاتا کہ اس کا مطلب بڑوں سے بحث کرنا نہیں ہے، بلکہ اس کا مطلب اپنے اندر کی اس انا یا ایگو کو سمجھنا ہے جو غلط ہونے سے ڈرتی ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ ہم اپنی رائے کو اپنی شخصیت کا حصہ بنا لیتے ہیں، پھر جب کوئی اس رائے سے اختلاف کرتا ہے تو ہمیں لگتا ہے کہ وہ ہماری ذات پر حملہ کر رہا ہے۔ ذہنی آزادی کے لیے اپنی رائے اور اپنی انا کو الگ الگ کرنا ضروری ہے۔ کبھی سوچا ہے کہ یہ سازشی تھیوریز یا راتوں رات امیر بنے جیسی سکیمز اتنی پرکشش کیوں لگتی ہیں؟ کیونکہ یہ انسان کو یہ احساس دلاتی ہیں کہ میرے پاس کوئی خاص خفیہ علم ہے جو باقی لوگوں کے پاس نہیں۔ یہ خاص ہونے کا احساس انسان کو اندھا کر دیتا ہے، اور وہ ایسی چیزوں پر بھی یقین کر لیتا ہے جن پر عام حالات میں کبھی نہ کرتا۔ اسے کہتے ہیں ڈبلنگ ڈاؤن ایفیکٹ۔ مطلب، ایک بار جب ہم کسی خیال یا شخص کی کھل کر حمایت کر دیتے ہیں تو پھر یہ تسلیم کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے کہ ہم سے غلطی ہوئی تھی۔ اپنی غلطی ماننے کے بجائے انسان اپنے پرانے فیصلے کو صحیح ثابت کرنے کے لیے الٹا سیدھا کمزور دلیلیں ڈھونڈنا شروع کر دیتا ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ ان اندرونی دشمنوں سے لڑا کیسے جائے؟ کتاب اس کے لیے کچھ بہت ہی اہم اوزار فراہم کرتی ہے، اور پہلا قدم ہے دنیا کو صاف نظر سے دیکھنا سیکھنا۔ دیکھیں، جو لوگ مینیپولیٹ کرتے ہیں نا، وہ اکثر خالص جھوٹ نہیں بولتے، وہ حقیقت کو جذبات اور کہانیوں میں لپیٹ کر پیش کرتے ہیں۔ حقیقت یعنی فیکٹ وہ ہے جس کی تصدیق ہو سکتی ہے، جیسے بارش ہو رہی ہے، یہ ایک فیکٹ ہے۔ تعبیر یعنی انٹرپریٹیشن اس حقیقت سے جڑا ہوا جذبات ہے، جیسے آج کا دن کتنا اداس ہے۔ ان دونوں کو الگ کرنا سیکھ لینا، یہ ایک سپر پاور ہے۔ آزاد سوچنے والا انسان ہر چیز کو 100% صحیح یا 100% غلط کے پیمانے سے نہیں دیکھتا۔ وہ امکانی سوچ یعنی پروبیبلسٹک تھنکنگ کا استعمال کرتا ہے۔ مطلب یہ کہنے کے بجائے کہ یہ پلان 100% کامیاب ہوگا، وہ سوچے گا اس پلان کے کامیاب ہونے کا 70% امکان ہے اور 30% رسک ہے۔ 100% یقین اکثر انا کی نشانی ہوتی ہے، جبکہ امکانات کو سمجھنا آزاد سوچ کی۔ تو اپنے اندر کے دشمنوں کو سمجھ لیا، اب باہر کے خطروں سے نپٹنے کی باری ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ دھوکے سے کیسے بچا جا سکتا ہے۔ یہ ایک چھوٹی سی لیکن بہت کام کی چیک لسٹ ہے۔ اگر کوئی شخص یا نظام آپ کو فوری فیصلہ لینے پر مجبور کریں،
بہت جذباتی زبان استعمال کریں، سوال کرنے سے روکیں یا پیچیدہ مسئلوں کا فوری اور آسان حل بتائیں تو فوراً سمجھ جائیں کہ وہاں مینیپولیشن ہو رہی ہے۔ یہ سمجھ ہمیں شکی بنانے کے لیے نہیں بلکہ محفوظ رہنے کے لیے ضروری ہے۔ اور اب ہم آتے ہیں اس سفر کے آخری اور شاید سب سے اہم حصے پر۔ اپنی مرضی سے سوچنا صرف ایک صلاحیت نہیں ہے، یہ ایک ذمہ داری بھی ہے، اور اس کی ایک قیمت چکانی پڑتی ہے۔ یہاں میرا اپنا تجربہ یہ کہتا ہے کہ سب سے مشکل قدم دوسروں کو الزام دینا چھوڑنا ہے، کیونکہ الزام دینا آسان ہے، بہت آسان۔ یہ ہمیں اپنے غلطیوں کی ذمہ داری سے بچا لیتا ہے۔ جب تک ہم اپنے حالات، اپنے خاندان یا معاشرے کو اپنی ناکامیوں کا ذمہ دار ٹھہراتے رہتے ہیں، ہم ذہنی طور پر غلام رہتے ہیں۔ اصل آزادی اس دن شروع ہوتی ہے جب انسان یہ کہتا ہے، ہاں حالات مشکل تھے لیکن فیصلہ میرا تھا اور اس کا نتیجہ بھی میرا ہے۔ یہ قدم اٹھانا مشکل ہے، لیکن اس کے بغیر آزاد سوچ کا سفر شروع ہی نہیں ہوتا۔ تو اس پوری گفتگو کا نچوڑ کیا ہے؟ اگر صرف ایک بات یاد رکھنی ہو تو وہ کیا ہوگی؟ آئیے آج کے سب سے بڑے سبق پر بات کرتے ہیں۔ ذہنی خود مختاری اس بات میں نہیں ہے کہ انسان کبھی غلط نہ ہو، بلکہ اس میں ہے کہ جب وہ غلط ثابت ہو تو اس میں فوراً اپنا راستہ بدلنے کی ہمت اور لچک ہو۔ یہی اس کتاب کا اور شاید پوری زندگی کا سب سے بڑا سبق ہے۔ اپنے آپ کو ہر حال میں صحیح ثابت کرنے کی ضد ذہنی غلامی کی سب سے بڑی نشانی ہے۔ اس سفر کو شروع کرنے کے لیے ایک چھوٹا سا لیکن بہت طاقتور قدم۔ آج رات سونے سے پہلے صرف 5 منٹ کے لیے اپنے کسی ایسے عقیدے کے بارے میں سوچیں جس پر آپ بہت مضبوطی سے قائم ہیں، اور پھر خود سے صرف یہ ایک سوال پوچھیں، ایسا کون سا ثبوت ہوگا جو مجھے اپنی رائے بدلنے پر مجبور کر دے گا؟ مقصد اپنی رائے بدلنا نہیں ہے، مقصد صرف اپنے ذہن کو تھوڑا سا لچکدار بنانے کی مشق کرنا ہے۔ یاد رکھیں، اصل ترقی تب شروع ہوتی ہے جب ہم سیکھی ہوئی بات پر عمل کرتے ہیں۔ ایسی ہی گہری اور عملی گفتگو کے لیے دانش کتب کو سبسکرائب کریں